عمران خان پاکستان کی تاریخ کی معروف اور ہمہ جہت شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کی شخصیت اور زندگی کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک، کرکٹ کیریئر، عالمی شہرت، قومی ہیرو۔ عمران خان پاکستان کے کامیاب ترین کرکٹ کپتانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 1992 کا ورلڈ کپ، ان کی قیادت میں پاکستان نے 1992 آسکا عالمی کرکٹ کپ جیتا، جس نے انہیں ملک بھر میں ایک قومی ہیرو کا درجہ دلایا۔ 2، سماجی و فلاحی خدمات، شوکت خانم ہسپتال۔ اپنی والدہ کی یاد میں انہوں نے لاہور اور پشاور میں کینسر کا مفت علاج فراہم کرنے والا عظیم الشان ہسپتال قائم کیا۔ نمل یونیورسٹی، میانوالی میں غریب اور مستحق طلبہ کے لیے اعلیٰ تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے نمل نالج سٹی کی بنیاد رکھی۔ 3، سیاسی سفر اور وزارت عظمیز۔ پاکستان تحریک انصاف (PTI) 1996 میں سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور طویل جدوجہد کے بعد 2018 میں پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ بیانیہ، ان کا بنیادی بیانیہ کرپشن کا خاتمہ، خاندانی سیاست کی مخالفت اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست مدینہ کے تصور کے تحت بنانا رہا ہے۔ 4، عوام اور ناقدین کا نقطہ نظر۔ عمران خان کی شخصیت کے بارے میں رائے تقسیم نظر آتی ہے۔ حامیوں کی نظر میں ایک نڈر، خوددار اور ایماندار لیڈر جو پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور قانون کی حکمرانی کا علمبردار ہے۔ وہ انہیں روایتی سیاست دانوں کے مقابلے میں ایک مختلف اور اصلاح پسند شخصیت مانتے ہیں۔ ناقدین کی نظر میں ان پر سخت گیر رویہ، سیاسی تناؤ اور معاشی چیلنجز سے صحیح طرح نہ نمٹنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ان کے مخالفین کا ماننا ہے کہ ان کا بیانیہ عوامی جذباتی نعروں، پاپولزم پر زیادہ اور عملی پالیسیوں پر کم مبنی رہا ہے۔ مجموعی طور پر عمران خان کو ایک جذباتی، غیر روایتی اور بااثر شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جن کے ملک اور بیرون ملک لاکھوں چاہنے والے بھی ہیں اور اتنی ہی تعداد۔ خان پر قائم کیے گئے مقدمات کی قانونی اور سیاسی حیثیت کے حوالے سے پاکستان اور بین الاقوامی سطح پر شدید اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ دونوں طرف کے اہم اور بنیادی موقف درج ذیل ہیں۔ مقدمات کو غلط اور سیاسی انتقام سمجھنے والوں کا موقف۔ سیاسی انتقام۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا اور عمران خان کے حمایتیوں کا ماننا ہے کہ یہ مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں اور ان کا مقصد انہیں سیاست اور انتخابات سے باہر رکھنا ہے۔ قانونی سقم اور جلدی۔ دفاعی وکلاء کا موقع ہے کہ کئی مقدمات جیسے سائفر اور توشہ خانہ کیسز کی سماعت غیر معمولی تیز رفتاری سے کی گئی، جس سے شفاف ٹرائل کے تقاضے متاثر ہوئے۔ بین الاقوامی تحفظات۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے گروپوں اور کئی بین الاقوامی تنظیموں نے بھی عمران خان کی گرفتاری اور سماعتوں کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے ہیں اور انہیں سیاسی بنیادوں پر مبنی قرار دیا ہے۔ مقدمات کو صحیح اور قانونی عمل سمجھنے والوں کا موقف۔ قانون کی حکمرانی۔ حکومت، ریاست اور سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اگر مالی بے ضابطگیاں، تحائف کے غیر قانونی استعمال یا سرکاری رازوں کی خلاف ورزی کے شواہد موجود ہیں تو ان کا داد رسی عدالتوں میں ہونی چاہیے۔ ریاستی سیکیورٹی کا معاملہ۔ سائفر کیس اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ملکی سیکیورٹی اور ریاستی اداروں کی ساکھ سے جڑا ہے، اس لیے ان کی قانونی تحقیقات ضروری تھیں۔ عدالتی عمل۔ حکومتی موقف کے مطابق فیصلے باقاعدہ عدالتی کارروائی کے بعد آئے ہیں اور عمران خان کے پاس اعلیٰ عدالتوں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کا پورا حق موجود ہے۔ موجودہ صورتحال۔ پاکستان کی مختلف عدالتوں بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ان سزاؤں اور مقدمات پر اپیلیں زیر سماعت ہیں جہاں کچھ کیسز میں سزائیں معطل بھی ہوئی ہیں اور کچھ میں سماعت جاری ہے۔ کسی مقدمے کے صحیح یا غلط ہونے کا حتمی اور قانونی فیصلہ صرف ملک کی اعلیٰ ترین عدالتیں، عدلیہ ہی کر سکتی ہیں۔